الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ جیسا قرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.159 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 159 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کما روٹ ورڈ ہے کاف میم الف سے، معنی ہے جیسا کہ، ایز۔ ارسلنا را سین لام سے معنی ہم نے بھیجا، وی سینٹ۔ فیکم فا یا سے معنی تم میں، امونگ یو۔ رسولاً را سین لام سے معنی ایک رسول، a messenger۔ منکم میم نون سے معنی تم میں سے، فرام یو۔ یتلو تا لام واو سے معنی وہ پڑھتے ہیں، who recites۔ علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، to you۔ آیاتنا الف یا الف سے معنی ہماری آیات، our verses۔ وَيُزَكِّيكُمْ زا کاف واو سے معنی اور پاک کرتے ہیں تمہیں، and purifies you۔ وَيُعَلِّمُكُمْ عین لام میم سے معنی اور سکھاتے ہیں تمہیں، and teaches you۔ الکتاب کاف تابا سے معنی کتاب، the book۔ والحکمت حا کاف میم سے معنی اور حکمت، and the wisdom۔ وَيُعَلِّمُكُمْ عین لام میم سے معنی اور سکھاتے ہیں تمہیں، and teaches you۔ ما میم الف سے معنی جو، what۔ لم لام میم سے معنی نہیں، not۔ تکونو کاف واو نون سے معنی تم تھے، you were۔ تعلمون عین لام میم سے معنی جانتے، aware۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسولا منکم ایک رسول تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات، ویزکیکم ویعلمکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں اور سکھاتے ہیں تم کو، الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہ جانتے تھے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات اور پاک کرتے ہیں تمہیں اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت اور سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ کما ارسلنا فیکم ایز وی سینڈ امونگ یو رسولا منکم a messenger from you یتلو علیکم آیاتنا who recites to you our verses وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ and purifies you and teaches you الکتاب والحکمت the book and the wisdom وَيُعَلِّمُكُمْ and teaches you مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ what you are not aware of۔ Complete translation دیکھیں۔ As we send among you a messenger from you who recites to you our verses and purifies you and teaches you the book and the wisdom and teaches you what you are not aware of۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی کچھ ورڈز کا انٹرپریٹیشن۔ رسول یہ الرسل سے ہے، یعنی نرمی کے ساتھ چل پڑنا، کبھی صرف روانہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی واک کرنا، اپنی جگہ سے سٹارٹ کرنا، یہ معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس شخص کو رسول کہا گیا ہے جسے اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، یعنی میسیج دینے والا رسول کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں میسنجر کہتے ہیں۔ یتلو کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو، یعنی کسی چیز کو ڈائریکٹلی فالو کرنا یتلو کہلاتا ہے۔ لفظ یتلو سے ہی تلاوت ہے۔ تلاوت میں اتباع و پیروی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ لہٰذا اگر اتباع کی غرض سے پڑھا جائے، یعنی قرآن کو فالو کرنے کی نیت سے پڑھا جائے، تو اسے تلاوت کہیں گے۔ بصورت دیگر صرف پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، یعنی جسٹ ریڈ کر رہے ہیں تو اس کو قرات کہتے ہیں،
لیکن اگر ریڈ کرنے اس کو فالو کرنے کی نیت سے تو تلاوت کہیں گے۔ یزکیکم لفظ تزکیہ سے ہے، تزکیہ یعنی پاک کرنا اور تربیت کے ذریعے ارتقائی منازل سے گزارنا، یعنی کسی کو اسٹیج بائی اسٹیج گریجولی ٹرین کر کے اس کو بلندیوں پر پہنچانا۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، اس دعا کا ایک حصہ یہ تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ مابوس کر کے دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات اور پاک کرتے ہیں تمہیں اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت۔ یعنی جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی، ان کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں دے رہے ہیں، جو اس ویڈیو کا فوکس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ پر اتمام نعمت اور احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں سے رسول تم میں سے، یعنی اللہ نے نسل اسماعیل علیہ السلام میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور فرائض بیان کیے گئے ہیں، یعنی آیت انڈر فوکس جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین فرائض کا ذکر آتا ہے۔ پہلا ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیات۔ یہاں پہ لفظ یتلو استعمال ہوا ہے جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوت چونکہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بغیر سے اطاعت و اتباع پڑھنے سے عبارت ہے، یعنی ایسی ریڈنگ جس کے پیچھے غرض نیت اطاعت کی ہو، اتباع کی ہو۔ اس لیے معنی یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکامات بندوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں، یعنی پوری کلیئرٹی کے ساتھ بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا تاکہ وہ اس پر عمل کر پائیں۔ یہ معنی ہوتے یہاں پر یتلو کے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 23 سال کے عرصے تک نازل ہوتا رہا تاکہ درجہ بدرجہ اس پر عمل کیا جائے، چونکہ بندوں کے زندگیوں میں قرآن کو عملاً اتارنا تھا، اسی لیے قرآن اللہ نے آہستہ آہستہ 23 برس کے عرصے تک نازل کیا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم ترین فرض ہے، اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتے ہیں تمہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں فکری و عملی خبائث سے پاک کر کے بندے کو ترقی کے منازل کی طرف لے جانا، یعنی انسان کی تھنکنگ سدھار دینا، سنوار دینا، اس کے اعمال کو سنوارنا، اس کو گناہوں سے دور کرنا۔ اس کا اثر انسان کے صرف ظاہری جسمانی اور مالی معاملات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ باطنی عقلی اور روحانی معاملات سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب بات تزکیے کی ہوتی ہے تو صرف ظاہری چیزوں کا تزکیہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کا باطن بھی پاک کیا جاتا ہے۔ انسان کے انفرادی، اجتماعی اور سماجی امور بھی سنورنے لگتے ہیں، یعنی انسان کی انڈیویجول لائف، اس کی سوشل لائف، اس کی فیملی لائف، یہ تمام کے تمام بھی تزکیے سے سدھرنے لگتے ہیں، سنورنے لگتے ہیں، جس سے نتیجتاً انسان کو حیات ابدی اور جاویداں زندگی مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے ہمیشہ کی آسان اور فلاح والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین فرائض یہ ہیں، یہاں دیکھیں۔ پہلا یتلو علیہم آیاتی کا، آیات کتاب کی تلاوت سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت کا مقصد عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ دوسرا فرض ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد قرآن ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایمان لانے والوں کو تعلیم دیں گے۔ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے جو اسلامی احکام و دستورات پر مشتمل ہے۔ سنت نبوی انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق حکیمانہ فیصلہ موجود ہے۔ تیسری ذمہ داری ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری انسانی تربیت و تزکیہ ہے۔ اسی سے انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہے، یعنی انسان کا ظاہر اور باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا اور اسی سے وہ ترقی کرتا ہوا اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور آج بھی کامیاب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔